الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھا فولڈر ہے، مطویہ ہے، جو اس ٹاپک سے متعلق ہے ماذا بعد رمضان۔ رمضان کے بعد ہم مسلمانوں کی حالت کیسی ہونی چاہیے، ہم مرد و خواتین کے اعمال کیسے ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی اچھا فولڈر ہے، مطویہ ہے، رسالہ ہے، جو فضیلت الشیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر العباد حفظہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ 10 پیجوں پر مشتمل ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ کے سامنے اس کو ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دکتور نے جو یہ رسالہ لکھا ہے، اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ رسالہ ہے جس کا آغاز انہوں نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے روزہ دار ہیں، بہت سارے تراویح پڑھنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے رمضان بھر میں روزے رکھے، تراویح کی بڑی پابندی سے نماز پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو، قیام اللیل کو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں کی رمضان بھر، تاکہ ان کی مطلوب چیزیں پوری ہوں اور ان کی دعائیں شرف قبولیت حاصل کریں۔ جیسے شیخ محترم نے لکھا ہے وَلِلْقُبُولِ عَلَامَات۔ اب یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کی کچھ علامتیں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال قبول کر لیے ہیں۔ ان اعمال میں سے یہ ہے ان یجد الانسان نفسه فی الخیر والاستقامت والطاعت بعد رمضان خیرا منها قبلہ، کہ آدمی اپنے آپ میں خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، ثبات قدمی میں، اطاعت اور بندگی میں رمضان کے بعد اس سے بہتر نظر آئے جو رمضان سے پہلے تھا۔ وہ عبادات میں پرجوش طریقے سے آگے بڑھے، فرائض کی پابندی کرے، واجبات کو ادا کرے، اور جماعت کے ساتھ مسجدوں میں فرض نماز ادا کرنے کی کوشش کرے اور پابندی کرے، اور نیک کاموں کے کرنے کی طرف راغب ہو، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے، اور برائی سے اسے نفرت ہو، اور خود بچے اور لوگوں کو بچنے کی تاکید کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے۔ اگر یہ عادات اور خصلتیں آپ میں اور مجھ میں ہیں، بشریٰ لکم ولی، تو یقیناً آپ کے لیے کافی خوشخبری ہے اور میرے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال قبول کر لیے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ حَالُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ، لیکن کسی کی حالت رمضان میں جو حالت تھی اس سے حالت مختلف ہو جائے، اس سے بدتر ہو جائے، اور وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف آگے بڑھنے لگے، اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے، اور حرام کاموں میں ڈوب جائے، اور حرام کرنے پر اس کا نفس اسے دھکیلتا رہے، فَهَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ الْخُسْرَانِ وَدَلَالَاتِ عَدْمِ الرِّبْحِ، یہ اس کے نقصان اور گھاٹے پانے کی علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان سے دوچار ہے۔ اس نے اطاعتوں کے موسم، فرما برداری کے موسم کو غنیمت نہیں جانا، رمضان سے اس نے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا،
ولم يتعرض للنفحات في موسم الهبات، رمضان کا جو عظیم موقع تھا اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے اس نے وہ مغفرت نہیں مانگی اور اس کے اسباب اس نے اختیار نہیں کیے، اور مغفرت کا یہ مہینہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا مہینہ اس سے رخصت تو ہو گیا لیکن اس سے ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ فیا عظم خسارت، کیا نقصان، عظیم خسارے سے انسان دوچار ہے، کیسی مصیبت اس پر پڑی ہے کہ رمضان گزر گیا اور رمضان جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد میں اسے کامیابی نہیں ملی۔ تو اسی لیے شیخ محترم لکھتے ہیں لقد كان شهر رمضان المبارك موسما عظيما للتعود على الطاعة والاجتهاد في العبادة والتنافس في فعل الخيرات، یقیناً رمضان کا مہینہ ایک موسم تھا جو اطاعت کا عادی بناتا تھا، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کے عادی بن جائیں اور بھرپور عبادتوں پر زور لگائیں اور نیک کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہی بری بات ہوگی ایک مسلمان کے لیے کہ رمضان گزرتے ہی وہ آدمی پھر اپنی پرانی خصلت پر آ جائے، جیسے بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے، لا يعرفون اللہ وعبادتہ الا فی رمضان، جو اللہ اور اس کی عبادت صرف رمضان ہی میں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، اے وہ آدمی جس نے اپنے رب کو رمضان میں پہچانا، تجھے احساس تھا کہ تیرا رب موجود ہے، تو نے اس کی عبادتیں کی، اس کی اطاعتیں کی، اس سے ڈرا رہا، اس سے رحمت کی امید کرتا رہا، کیسے تو نے رمضان کو بھلا دیا؟ کیسے تو نے وہ مسجد اور وہ مسجد کے وضو خانے اور وہ مسجد کے وہ سجادے جہاں تیری پیشانی سجدریز ہوتی تھی، کیسے تو نے یہ ساری چیزوں کو بھلا دیا؟ وَيَا مَنْ عَرَفْتَ فِي رمضان، اے وہ آدمی تجھے معلوم تھا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تجھ پر 5 نمازیں فرض کی تھیں جو تو مسجد میں ادا کرتا تھا، کیف جہلت ذلک او تجاہلتہ بعد رمضان، کیسے تو اس سے غفلت برت رہا ہے، کیسے تو اس بات سے غافل ہو گیا ہے، کیسے تو اپنے آپ کو نادان بنا رہا ہے، جان بوجھ کر نادان بن رہا ہے۔ اے وہ آدمی جس نے رمضان میں بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جو حرام تھی، گناہوں کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، رمضان کے بعد تو کیسے بھول گیا؟ اے وہ خوش نصیب مسلمان، مرد و خواتین، آپ کے سامنے جنت اور جہنم ہے، اس کو ہم نے رمضان میں پہچانا، اور ثواب اور سزا کی ساری باتیں ہم نے سنی، کیسے ہم رمضان کے بعد ان چیزوں سے غفلت برتیں، کیسے یہ ساری چیزیں اکثر ہماری نگاہوں سے غائب ہو جائیں۔ وَيَا مَن كُنتُمْ تَمْلَؤُونَ الْمَسَاجِدَ فِي رمضان، اے میرے خوش نصیب بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنے وجود سے، اپنی حاضری سے جہاں مسجدوں کی صفوں کو بھر دیتے تھے، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا لگا کر صف میں کھڑے ہوتے تھے، یہ وہ صف ہیں، یہ وہ سجادے ہیں، یہ وہ محراب ہیں، یہ وہ مسجد ہیں، اور یہ مسجد کے وضو خانے ہیں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ میں مشغول ہوتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ کیف خلت منکم المساجد، ایسے ممکن ہے کہ مسجدیں تمہارے وجود سے خالی ہو جائیں اور تم قرآن کو اپنے سے پرے ہٹا دو، قرآن کو چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت چھوڑ دو، کہ رمضان ختم ہوا ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ عجبا لقوم، بہت ہی تعجب کی بات ہے ایسی قوم کے لیے جن کو صرف اللہ تعالی رمضان میں یاد آتا ہے، اور رمضان کے بعد یہ لوگ نہیں ڈرتے ہیں، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔
اسی لیے کسی نے کہا کہ تعجب ہے ایسی قوم پر جو تعجب ہے ایسی قوم پر جو رمضان کا چاند دیکھتی ہے تو مسجدوں کو بھر دیتی ہے، شوال کا چاند دیکھتی ہے تو مسجدیں ان سے خالی ہو جاتی ہیں۔ وقد سئل بعض السلف عن حال مثل هؤلاء، سلف میں سے کسی سے ایسے لوگوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بئس القوم، ارے کیا برے لوگ ہیں، لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، اللہ تعالیٰ ان کو صرف رمضان میں یاد آتا ہے۔ ان رب الشہور واحد، سارے مہینوں کا رب ایک ہی ہے، جو رمضان کا رب ہے وہی شوال کا بھی رب ہے، شعبان کا بھی رب ہے، سارے مہینوں کا یہی رب ہے۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، معصیتوں سے بچتے رہیں، ہمیشہ ہر وقت، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کنٹینیوسلی، ہمیشگی کے ساتھ، اور اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہو، تب تک جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے اور اسی میں تمہاری عمر فنا ہو جائے، اسی میں تمہاری عمر ختم ہو جائے۔ لِأَنَّ حَيَاةَ الْإِنسان، اس لیے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان اپنی پوری عمر اسی کی عبادت اور اطاعت میں گزار دے، اس لیے کہ انسان کا ہر عمل عبادت ہے جب اس کی نیت خالص ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ رب تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے اپنا وقت، اپنی عمر، اپنی صحت، اپنا فراغ خالی وقت، اپنی قوت اور اپنی جوانی اور اپنی عقل اور فکر، اپنا دل اور زبان اور سارے جوارح جسم کے اعضاء کسی ایسے چیز میں لگائے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان نہیں ہوا، اور اس کے ذریعے سے اس نے اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں چاہا، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ایسا ظلم جس کا انجام بڑا ہی حسرتناک ہوگا، شرمندگی کا باعث ہوگا قیامت کے دن۔ جتنا وہ زیادتی کرے گا، ضائع کرے گا، لیکن جو شخص حفاظت کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پر لگا رہا اور اسی پر اس کی موت آئی، اسی پر وہ اٹھایا جائے گا۔ وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اپنے بندوں میں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، اپنے دوستوں سے اس بات کو چاہا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اطاعت اور بندگی میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں، اس کے شاعر کی پابندی کرتے رہیں، کب تک؟ حتی یموت علیہ، یہاں تک کہ ان کی موت اسی پر آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورۃ آل عمران آیت نمبر 102. سورۃ آل عمران آیت نمبر 102. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الاسلام، اسلام پر چلتے رہو، اسلام پر چلنے کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھو. فی حال صحتکم، اپنی صحت مندی کی حالت میں. وسلامتکم، اپنی صحت و سلامتی میں. تو کیا ہوگا؟ اسی پر تمہاری موت آئے گی، مسلمان ہو کر مرو گے. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه حتى أنه من عاش على شيء مات عليه. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ جیسے جیتا ہے ویسے مرتا ہے، اور جیسے مرتا ہے اسی پر وہ اٹھایا جاتا ہے. جیسے مرتا ہے اسی پر وہ اٹھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ اصول ہے. فَعِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ، اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اللہ کی پناہ ہے. امام احمد رحمہ اللہ، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے مجاہد سے یہ روایت بیان کی ہے. ان الناس كانوا يطوفون بالبيت، لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. وابن عباس جالس معه محجن، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ نیزہ بھی تھا. فقال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولو ان قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زقوم وہ جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جہنمیوں کا وہ پھل، اگر اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپک جائے تو زمین والوں کی ساری چیزیں کڑوی ہو جائیں گی. اب جن کو یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا ان کا کیا حال ہوگا جو صرف زقوم کھائیں گے. اللہ المستعان، اللہ ہم سب کو بچائے رکھے. اسی لیے جامع دعائیں جو انبیاء کی ہیں، یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سورۃ یوسف آیت نمبر 101. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی طرف سے کنویں میں ڈالے گئے، پھر مصر کے بازار میں پہنچے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، اور پھر عزیز مصر کی بیوی سے آزمائے گئے، اور پھر جیل کی صعوبتیں، 7-8 برس تک جیل کی صعوبتیں جھیلی. پھر اللہ تعالی کے حکم سے جیل سے باہر نکلے اور مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے خزانوں کے انچارج بنے. اللہ نے عزت دی، حکومت دی، نبوت دی. اللہ تعالی نے عزت دی، حکومت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے حکومت دی،
نبوت دی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، مسلمان کی حالت میں وفات دے، اور مجھے اپنے پرکھوں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی یعقوب علیہ السلام اور لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ تو بات یہی ہے کہ دنیا میں کامیابی اور کامرانی، امن اور امان انہی لوگوں کے لیے ہے جو دین سے جڑے رہیں، دین سے جمے رہیں، دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں، دین اور شریعت کے تعلیم اور احکام پر عمل کرتے رہیں، دین کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ دنیا بھی اسی وقت سدھرے گی جب دین سدھرا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی اچھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتلائی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے لیے دین کو درست رکھنا جس میں میرے کام کا بچاؤ ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، میرے لیے میری دنیا کو درست فرما جس میں میری زندگی ہے، جس میں میری زندگی ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میرے لیے میری آخرت کو درست فرما جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میری زندگی کو ہر عمل خیر کی زیادتی کا سبب بنا، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت بنا دینا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینہ شروع کرتے اور مہینے کا نیا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی ضرور فرماتے، ضرور یہ دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ مبارک کر ہم یہ چاند برکت اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کے ساتھ، برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلق بتاتے ہیں کہ امن میں، ایمان میں، سلامتی میں اور اسلام میں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اذا اراد الانسان ان يعيش آمنا سالما في شهره، اگر کوئی بھی انسان امن و آشتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے پورے مہینے میں، عمر بھر میں جینا چاہتا ہے، اپنے ساری عمر میں جینا چاہتا ہے کہ اس کی ساری عمر امن و سلامتی والی ہو، فَلْيَتَمَسَّكْ بِالْإِسْلَامِ، اسلام پر پابند ہو جائے۔ ویسے نہیں جیسے ہم نے رمضان بھر دکھاوا کیا بعض لوگوں نے، اور بعض لوگ ماشاءاللہ خوش نصیب تھے، ثابت قدم تھے اور ایمان پر زندہ رہے، تو ایسا آدمی اگر چاہتا ہے عمر بھر سلامتی کے ساتھ گزرے تو سختی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہو جائے۔ فَإِنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی شریعت سے چمڑ جاتا ہے، اور وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی ہے، اور اس شریعت میں شرک سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا اور کفر سے دور رہتا ہے اور بدعتوں سے اپنے دین و ایمان کو بگاڑتا نہیں ہے،
یا گناہوں کے دلدل میں نہیں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امن و سلامتی کی ہدایت کی گارنٹی دی ہے، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے کہہ دیا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، سورۃ الانعام آیہ نمبر 82۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورۃ فصلت آیت نمبر 30 سے 33 تک کی آیتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 اور 14۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ ویسے سلوک کرے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ویسے سلوک کریں۔ تو آخر میں شیخ محترم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہم کو موت دے، حق پر ہدایت پر اللہ تعالی ہم کو ثابت قدم رکھے۔ تو میں میرے سارے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ رمضان ایک ایمانی مدرسہ تھا، اس نے جیسے ہماری تربیت کی اسی پر ہم گامزن رہیں، چلتے رہیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ ہم دو رنگی نہیں ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہیں، ہماری دو رخی پالیسی نہ ہو، اخلاص ہو، اور جب ہم مریں گے بھی تو اسلام کی حالت میں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔